انجر نے گہرا سانس بھرا۔ ساری رات وہ اس سنسان سڑک پر گاڑی میں بیٹھے نہیں گزار سکتی تھی۔ چہرے پر پریشانی کی جگہ اب ہلکے ہلکے ڈر اور خوف نے لے لی تھی۔ پتہ نہیں اب اتنی دیر سے واپسی جو ہونی بھی تھی یا نہیں، کے بعد دادا جان نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ اس وقت تو گھر میں خاصا تماشا لگا ہوا ہوگا، اس نے سوچا۔ وہ لاک کھول کر باہر نکلی۔ دور کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی کے اندر پڑا اپنا کراس بیگ نکالا اور گاڑی کو لاک کرتی پیدل چلنے لگی۔ سفید سنیکرز، جینس پر بلیک وائٹ لائنوں والی ٹی شرٹ پہنے، گلے میں اسکارف لپیٹے وہ تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ بیٹھ کر انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی چل کر آگے سواری تلاش کرے۔ ایسے شاید کم از کم وہ دیر سے ہی صحیح لیکن گھر تو پہنچ جاتی۔ آسمان اب مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اندھیری سڑک پر اسے یوں ہی پیدل چلتے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ گاڑی کہیں دور رہ گئی تھی۔ مسلسل تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ سانس بحال کرنے کی غرض سے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رک گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے دور سے آتی گاڑی کی لائٹس دکھائی دی۔ اسے تھوڑی آس بندھی، کیونکہ اب اندھیرے کے باعث پیدل چلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، وہ بھاگتی ہوئی بھی سڑک میں آ گئی۔ فون پر بات کرتے گاڑی ڈرائیو کرتا زرار خان، جو روڈ خالی ہونے کے باعث کافی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک دم سے سڑک میں کسی نسوانی وجود کو دیکھ کر بریک لگانے کے باوجود اس سے ہولے سے ٹکرا گیا۔ انجر، جو گاڑی کو رکتا نہ دیکھ پیچھے ہٹنے کی بجائے آنکھوں کے آگے بازو کیے وہیں کھڑی رہی، ٹکر لگنے پر گرتے ہوئے ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اوہ مین، آئی ول کال یو بیک، تیزی سے کہہ کر فون بند کرتے اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور نکل کر بھاگتے ہوئے کچھ دور اوندھے گرے وجود کے پاس پہنچا۔ اتنے سالوں بعد بھی پاکستانیوں کی بیچ سڑک میں بلا بن کر کھڑے ہونے والی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تعصب سے سر ہلاتے بڑبڑا کر کہتے بلیک پینٹ گرے ڈریس شرٹ میں ملبوس زرار نے نیچے گرے وجود کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ ٹکر اتنی زور سے نہیں لگی تھی کہ مقابل بے ہوش ہو جائے، لیکن ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آتی لڑکی یقیناً ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ینگ لیڈی، نیچے پاس بیٹھ کر پکارنے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اوندھی گری لڑکی کو پلٹا۔ بائیں گال پر ہلکا سا خراش کا نشان تھا۔ تھوڑی بہت خراشیں کہنیوں پر بھی آئی تھی۔ اس نے نبض چیک کی، جو کہ معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو ہٹا کر اس کے سر کا معائنہ کیا۔ چند ایک خراشوں کے علاوہ وہ ٹھیک تھی۔ یقیناً وہ شوق لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آر یو اوکے؟ اٹھیں پلیز، سیاہ پلکوں کی جھالر میں بند آنکھوں کو دیکھتے زرار نے پکارا۔ نیم وہ آنکھوں سے انجر نے پاس پنجوں کے بل بیٹھے شخص کو پکارتے سنا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا گھوم رہی ہو۔ جسم کے کچھ حصوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ آہ میرا سر، سر کراتے ہوئے سر کے باعث وہ جلدی ہی آنکھیں بند کر گئی۔ ینگ لیڈی ویٹ، آنکھیں مت بند کرے، آنکھیں کھولے۔ اس کو آنکھیں بند کرتے دیکھ زرار نے متفکر ہو کر پکارا۔ کم آن، کھولیں۔ اس کو اٹھتا نہ دیکھ گہری سانس لیتے زرار نے خود کو کمپوز کیا اور اٹھ کر قریب ہی گرا بیگ اٹھایا تاکہ اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دے سکے۔ بیگ چیک کرنے پر زرار کو اس لڑکی کا موبائل تو نہ لیکن آئی ڈی کارڈ مل گیا۔ کارڈ پر لکھا نام اور پتہ دیکھتے وہ چونک گیا۔ یہ کیسا اتفاق تھا، یا پھر مذاق؟ یک ٹک کارڈ کو دیکھتا زرار نیچے بیٹھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آتے اس کے چہرے کو آئی ڈی کارڈ پر موجود لڑکی کی تصویر سے ملا کر تصدیق کرنی چاہی۔ وہ وہی تھی۔ 12 سال بعد اسے یوں اچانک دیکھ کر پل بھر کو اس کی دھڑکنیں بڑھی۔ انجر منصور، زیر لب کہتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے ابھی آنکھیں کھولنے پر یہ چہرہ، یہ جگہ، یہ وقت سب بدل جائے گا۔ لیکن جب اس نے آنکھیں ماں کی تو سب وہی تھا، کچھ بھی نہ بدلا۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تھوڑی نہ بدل جاتی ہے۔ بے ہوش پڑی انجر کو اپنی باہوں میں بھرتے زرار نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا ارادہ انجر کو ہسپتال لے جانے کا تھا، جو کہ یہاں سے کم و بیش گھنٹے بھر کی مسافت پر تھا۔ تو آج سب سے ملاقات کا دن ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سوچا۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی انجر کو کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو خود کو چلتی ہوئی گاڑی میں دیکھ کر وہ سر پکڑتی سنبھل کر اٹھی۔ بیک ویو مرر سے اس کو اٹھتے دیکھ زرار خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ کون ہو تم؟
انصر نے بیک وے میرر میں نظر آتی ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھتے حیرانی سے پوچھا، یہ وہ سڑک پر چلتی چلتی کسی غیر مرد کی گاڑی میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ اب اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ لفٹ کے لیے 20 سڑک کھڑے ہونا، گاڑی سے ٹکرانا، یہ باتیں فی الحال اس کے ذہن سے محو تھی۔ انظر نے ونڈو اسکرین سے نظر آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ باہر رات کی سیاہی مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ ڈرائیونگ کرتے شخص کو خاموش دیکھ کر وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، میں نیچے اتروں گی۔